अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाज़ी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ तारीखी ऑपरेशन का आगाज़ कर रहे हैं। इमरान खान साहब का कहना है कि सिंध से चीखें आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, मैंने इस पर कॉलम भी लिखा है कि देखो, तकरीबन 70 साल ही समझ लो अवाम एक दूसरे की चीखें सुन रहे थे, ठीक। अब अशराफिया की चीखें सुन रहे हैं तो जाहिर है इट्स अ गुड चेंज। और अवाम की जो चीखें थी ना, वो थी राग फरियादी। इनका है मैंने लिखा है कि ये राग गुस्सा, राग बेबसी, राग इंतकाम, राग धमकी। एक राग है बड़ा मशहूर हमारा, मालकौंस। अच्छा, ये राग धौंस, मतलब इस तरह का, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है कि पहली बार इस मुल्क में उन लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं जिनकी चीखें सुनने के लिए कान तरस गए थे, समझ गए। और सच्ची बात है, मैं बड़ा आशिक हूँ मौसीकी का। मेरे 2-4 ही शौक़ हैं, लिखना पढ़ना। जिन्होंने हफ्ता घर से नहीं निकलना, तो मैं और एक मौसीकी, लेकिन इतनी खूबसूरत मौसीकी मैंने सुनी नहीं है। अच्छा। हाँ, तानसेन और मलका तरन्नुम से बड़ी थी रोशन आरा बेगम मौसीकी के एतबार से अगर देखा जाए। बैजू बावरा और तानसेन जैसे लोग भी सर पकड़ के बैठे होंगे कि पाकिस्तान में ये किस किस राग में। खूबसूरत, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, खुशीशा साहब का कहना है कि इमरान खान से वो काम कराए जा रहे हैं जो कोई और सियासतदान ना करता, और साथ में उन्होंने बिलावल की भी बात की है कि उनको गिरफ्तार करने के लिए दिल गुर्दे की। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये बात है ना, वे ठीक है, कराए जा रहे हैं या वो खुद कर रहा है, ये तो अलग बहस है। मैं अगर प्यास से मर रहा हूँ, मुझे कोई पानी देता है तो किस चश्मे से आ रहा है वो मेरा ताल्लुक़ नहीं है। मैं उससे पूछूंगा कि ये कौन सी कंपनी का पानी है जो मुझे, प्यास से मरता हुआ आदमी, उसका ताल्लुक़ होता है पानी के एक प्याले से, ठीक है। तो कोई करवा रहा है या इमरान कर रहा है। एक बात खुर्शीद शाह साहब ने ठीक की है, रिवायती सियासतदान के लिए उसका वोट बैंक उसके मुल्क से ज़्यादा कीमती है। और याद रखना, सियासतदान में और स्टेट्समैन में, मैं नहीं कह रहा, घिसी पीटी बचपन से सुन रहे हैं, जो एक घटिया सियासतदान होता ना, बाजारी, इसकी नज़र होती है अगले इलेक्शन, मेरा वोट बैंक, ठीक, मुल्क चाहे खूब खाते। जो वाकई दर्द दिल रखने वाला होता है, विजनरी होता है, उसकी नज़र होती है अगली नस्लों पे। अब ये अंधे थे, इनको दिखाई नहीं दे रहा था तजावुज़ात, इनको ये कब्ज़े और ये सारी जाली अकाउंट्स। ये नून लीग की हुकूमत में ये मसला सामने आया था, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? चोर तो चोर को ही इज़्न रसाई देगा, समझ गए आप। ये बुनियादी तौर पे, चूँकि एक ही किस्म के लोग हैं। मैं एक ज़माने में लिखा करता था पीपल्स पार्टी और नून लीग को कि ये दुमुई सपनी है। एक पूरा सांप है, वो धड़ सारा उसका, एक मुंह आगे जाके दो हो जाते हैं। एक को मैं कहा करता था ये नून लीग है, दूसरा मुंह पीपल्स पार्टी का है, ठीक है। सो वो इन अ वे इट इज़ इन फैक्ट अ कॉम्प्लीमेंट। इमरान को मेरा ख्याल है इससे बेहतर खराज तहसीन अपोजिशन तो पेश नहीं कर सकती। बिल्कुल वो कर रहा है जो रिवायती घिसा पिटा फटीचर सियासतदान कभी ना करे। इन कब्जा ग्रुपों पे हाथ डालना, तजावुज़ात को बुलडोज करना, ये सारे काम, करप्ट लोगों के गिर्द घेरा तंग करना, महकमों तक जाना, ये कौन करेगा भाई? हाँ, वो वाकई एक घिसा पिटा सियासतदान तो कभी ना करता, वही कर सकता था। सर, फैसल वावडा ने कहा है कि नवाज शरीफ $2 अरब देने को तो तैयार हैं, लेकिन ये बात $5 से $7 अरब तक जाएगी। अच्छा देखो, इस पर कुछ लोगों का ख्याल है कि फैसल वावडा ने ये बात छोड़ दी। नहीं, रिस्पॉन्सिबल ज़हीन आदमी है, स्मार्ट आदमी है, स्मार्ट इन एवरी सेंस। ये उसने अपने तौर पे ये बात नहीं है, मुझे यकीन है, मैं जानता कुछ नहीं, मुझे घर बैठे पता है कि या उसको कहा गया है कि ये शोशा छोड़ के ज़रा फीडबैक देखते हैं लोगों का रद्द-ए-अमल। अच्छा, दूसरा ये है कि मुमकिन है फैसल वावडा, मैंने कहा स्मार्ट आदमी है,
اس نے خود پوچھا وہ پرائم منسٹر سے کہ میں یہ بات کر کے دیکھوں، تو پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہو کہ ٹھیک ہے، گو ہیڈ۔ اچھا، اب اس نے بات ذمہ داری سے کی ہے، اور یہ قرین قیاس ہیں، اور یہی ان کا کیریکٹر ہے۔ اب یہ بات بڑی دلچسپ ہے، نواز شریف اور کچھ ہونا ہو، تاجر بہت اعلیٰ ہے۔ اس نے لوہے کا کاروبار باپ کا چھوڑ کے سونے کا کاروبار، پاکستان میں یاد رکھنا سیاست سونے کی کان ہے، تو لوہے کا کاروبار چھوڑ کے جو باپ کا، یہ ادھر آیا ہے کان کنی میں، تو یہ بندہ سیانا ہے، اس نے 2 ارب سے کام شروع کیا ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے پی ٹی آئی کے نروز پہ کہ کہاں تک یہ جا کے جو دکان پہ بھاؤ نہیں کہ بھاؤ والی بات۔ ویسے صاحب یہ بتائیں پلی بارگین ہونا بھی چاہیے یا نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میری لاجک یہ تھی کہ پلی بارگین تو بیسیکلی کرپشن کو پروموٹ کرنے والی بات ہے، میں نے بہت لکھا ہے اس کے خلاف۔ پھر مجھے کسی عقل مند نے، کسی سیانے نے سمجھایا کہ حسن نثار تم بے وقوف ہو، تم نے ان کرپٹ لوگوں کو پکڑ کے ان کی سجی بنانی ہے، ان کا روسٹ بنانا ہے، ان کو آلوؤں میں ڈالنا ہے، کیا کرنا ہے ان کا؟ ان سے میکسیمم وصولیاں کرو، مال مسروقہ برآمد کرو، جو میں تو چاہیے ان کو اب کیا سزا؟ اور سزا تو میں نے کہا یار سزا، اس نے کہا جو ذلت ہے اس کو سزا سمجھ لو، ریکوریوں کی بات کرو، تم اس کی مخالفت نہ کیا کرو۔ اچھا، میں چونکہ بنیادی طور پہ جی اور کچھ ہو نہ ہو پلے میں مجھے فہم کی بات کو کرتا ہے، تو میں سن لیتا ہوں اور سمجھ بھی لیتا ہوں اور مان بھی لیتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک چیز سے بچنا چاہیے، بالکل کریں پلی بارگین، پیسے کی ضرورت ہے ملک کو، ٹھیک ہے، زرداریوں سے بھی ملتا ہے، کہیں اور سے بھی، جہاں سے بھی ملتا ہے وہ لیں، لیکن جو بندہ یہ ڈیل کرے اس سے پبلکلی اون کرے۔ بالکل، یہ وہ وارداتی یہ ہیں ڈیل جو ہوئی ہے، جدہ جانے کا وہ سارا کیس، نہیں کچھ نہیں ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا، پھر وہ پرنس آیا کو مکرن یا مکرن جو بھی، اس کے بعد بھی تھوڑے نہیں اتنے سال کا نہیں، یہ بڑے چکری لوگ ہیں، رنگ باز، ٹپکل لاہور میں ایک ٹرم ہے، فلانا رنگ باز ہیں، یہ رنگ باز لوگ ہیں، یہ دیں پیسے جو بھی جہاں کہیں بھی سودا ہوتا ہے ان کا، اور ایک اور نہیں اس کی وجہ آپ کہتے ہو این آر او کیا ہے؟ نیشنل ریکنسلیشن آرڈیننس، یہ اس طرح وہ بھی نیشن کا ہے، اس میں حکومت تو بچولی ہے بیچ میں، حکومت تو بالکل ایک بروکر ٹائپ یا ایک سہولت کار ہے نا، فیسیلیٹیٹر ہے، پیسہ گیا عوام کا واپس لوٹا انہوں نے، اب وہ دے رہے ہیں تو عوام کو تو بتاؤ نا کہ حضور آپ کی ہم نے ریکوری کر دی، آپ تو چوکیدار ہو، سو یہ انشور کریں، ورنہ ہم نے ان کا کوئی اچار ڈالنا ہے، کوئی دشمنی ہے، ہم کو جیل میں ہی رکھنا بھی، کیوں؟ جاؤ کچھ اور کام اچھا، فیڈرل منسٹر فار کمیونیکیشن اینڈ پوسٹل سروسز مراد سعید کے انڈر سب کافی اقدامات ہو رہے ہیں، پوسٹل سروسز میں اصلاحات کافی زیادہ ہو رہی ہیں، وہ نجی کمپنیز کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پہ میں اتنا میرا دل خوش ہوا ہے مراد سعید کے، حالانکہ بچہ ہے وہ، بہت خوبصورت کام، بڑا اعلیٰ انیشیٹو ہے، اس سے کہتے ہیں کریٹو گورننس، ایک ہاتھی نہیں ڈائناسور سے بڑا ایک محکمہ، یہ پوسٹل سروس کیا گئے بھنگ گوٹ رہے تھے، یہ بالکل اس نے ان کو ایکٹیویٹ۔ اچھا، اب پرابلم کیا ہے؟ نجی کمپنیاں جو ہیں یہ کیا کوریئر کمپنیز کہتے ہیں پرائیویٹ، عوام کی جیبیں کاٹ کے ان کی جیبیں بھر رہے تھے اور اپنی جیبیں بھر رہے تھے، پتہ کرو کسی کو پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ یہ ساری پرائیویٹ کوریئر کمپنیز اگر مراد سعید چاہتا یہ کروڑوں روپیہ پول کر کے اس کو دے دیتے، اس نے کمال کا کام کیا ہے، یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، بالکل ڈبل ٹرپل فیسیں لیتے تھے، ہاں نہیں بالکل، وہ یہ بہت زبردست کام ہے۔ دیکھو یہ ظلم پتہ کرو کہ پہلے کیوں نہیں ہوا، یہ دیکھو کوئی اللہ معاف کرے کو وہی اتری ہے مراد سعید، ٹھیک ہے، ینگسٹر چونکہ موٹیویٹ ہوا ہوا آدمی جو ہے نا، میری اگر نیت میں کھوٹ ہے اور عقل مجھے زیادہ ہے، آپ میں عقل اور تجربہ بھلے کم ہو لیکن آپ کی نیت صاف ہے، اللہ آپ کو بہتر خیال دے گا، بالکل صحیح، کیونکہ میرے تو سوچنا ہی الٹا ہے، سمجھ گیا؟ یہ جو ریلوے میں پکڑا جا رہا ہے وہ شیخ رشید ورسز
یہ ہمارے خواجہ سعد رفیق کے درمیان جو میچ پڑا ہوا ہے وہ انجنز خریدے تھے اور یہ شاباش مراد سعید کو بہت. سب بے نظیر بھٹو کی برسی پر بلاول بھٹو نے ایک تقریر کی, اس کے کچھ پوائنٹس ہیں, میں آپ سے کامنٹس لینا چاہوں گی. ایک انہوں نے بات کی کہ ملک ہاتھ سے نکل رہا ہے, ٹھیکیداروں کو بس یہیں رک جاؤں. جی, ملک واقعی ہاتھوں سے نکل رہا ہے لیکن چوروں کے ہاتھوں سے. ٹھیک, چوروں کے ہاتھوں سے نکل کے محفوظ ہاتھوں میں جا رہا ہے. ایک اور بات اچھا ہاں نہیں مجھے نا آپ بتاؤں اس کی وجہ ہے. میں آپ کو ایک سیکرٹ, میں کم از کم کوئی 18-20 اخبار پڑھتا ہوں روز. اچھا حکومت کٹ پتلی ہے لیکن ناچ یہ رہے ہیں اور گرم توے پہ ناچ رہے ہیں. حکومت سکون سے بیٹھی, اگر وہ کٹ پتلیاں ناچتی ہیں نا. اچھا پھر اس نے کہا بلاول نے ایک چنگاری سب کچھ راکھ کر سکتی. اچھا پہلے زرداری بھاری تھا, اب چنگاری بھاری ہے, کوئی نہیں بجھا لیں گے اس کو. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے غم و غصہ لوگوں میں پھیل رہا ہے. اچھا میرا نہیں خیال موسیقی پھیل رہی ہے. میں نے کہا ہے نا کہ راگ غصہ, راگ غم, چیخیں, یہ اس طرح کی غم و غصہ کون سا. اچھا ایک اور بات, یہ 18ویں ترمیم پہ حملہ روکیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ترمیم آئینی ترمیم ہے, کوئی سومناتھ کا مندر تو نہیں ہے جس پہ آپ حملہ روکو گے. حملہ روکنا ہے تو وہ جو تھر میں 4,500 بچہ, پتہ نہیں کتنا رپورٹ ہی نہیں ہوتا, وہ جو بچہ بے موت مارا گیا ہے اس پہ یہ جو کہہ دینا نا تو دھوکہ دیتے ہیں, یہ بہت بڑا فریب ہے کہ جی اللہ کی مرضی تھی. اللہ کی مرضی ہمارے خلاف ہونی ہے. اس کے ماننے والوں کے ایوریج ایج جو ہے وہ اسکینڈینیویا میں دیکھو کتنی ہے, مہذب ملکوں میں ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. اللہ کی مرضی نہیں, بھوک سے مر رہا ہے تو کیا وہ نہیں, جو بھوک سے مر رہا ہے وہ اللہ کی مرضی ہماری اپنی کرتوتیں. لیکن آصف علی زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ ہم سب بھٹوز لڑنے کو تیار. دیکھیں ان میں سے تو ایک بھی بھٹو نہیں ہے. اس سے بڑا فراڈ, اس سے بڑا جھوٹ, اس سے بڑا جھوٹ شاید یہی ہو سکتا ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ کیا میرا ضمیر مطمئن ہے. جی اچھا مردہ چیز کا اطمینان ہی جان کو مانے نہیں رکھتا, مری ہوئی چیزوں کا کیا اطمینان ہونا. بہرحال ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کا یہ بھی کہنا ہے گیدر گیدر سندھ کو فتح نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ راجہ طاہر ہیں تو پھر محمد بن قاسم ضرور آئے گا. صحیح, ٹھیک ہے. اور یہ وقت بتائے گا کہ گدھ کون ہے اور عقاب کون ہے, گیدڑ کون ہے اور بھیڑیا کون ہے. اچھا صاحب ایک فیڈ بیک یا کوسچن میں ایڈ کرنا چاہوں گی. باہر سے ہمیں لنڈن سے ہمیں لکھا ہے نعیم شاہ نے کہ موجودہ صورتحال پر آپ کیا کہنا چاہیں گے, ایک چھوٹا سا تبصرہ اگر آپ کر دیں. سال کا اینڈ ہے. وطن کی عظمتوں کو ڈسنے والے وطن کی آستین میں پل رہے تھے. میں جانتا نہیں شعر کس کا ہے, لیکن پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ اس سے خوبصورت تبصرہ میں تو نہیں کر سکتا. بہت خوب. ٹھیک ہے, اب 2018 کا جیسے سب اینڈ ہے, آپ سوچتے تھے عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں, ریکوریز ہوں, یہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں وہ جیلوں میں ہوں, آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو پلیز کریکٹ یور سیلف. نہیں میں سوچ نہیں رہا تھا, میں میرا سوچتا ہی نہیں ہوں. 26 سال پلس 7-8 میرے مجموعے بھی ہیں کالموں کے, وہ آپ آ کے دیکھ لینا. جہاں سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا جہاد, جی وہ آفس موجود ہے, وہ اخبار موجود ہے, فائلز موجود ہیں. میرا تو ایجنڈا ہی یہ تھا کہ اس ملک میں احتساب اور یہ کرپشن, مجھے 26 سال پہلے اندازہ تھا کہ اگر یہ معاملہ چلتا رہا یہ ملک وائبل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, اور اب بھی یہ جو قیامت آئی ہوئی ہے نا اس ملک میں, یہ جب تک ان کے پاؤں نہیں نا جلنے شروع ہوئے, ہمارے بڑوں کو ہوش نہیں آئی. یہ ہمارا قومی کیریکٹر ہے, اجتماعی کردار ایسا ہے کہ جب تک پانی سر سے گزر نہیں جاتا ہم لوگ ریئیکٹ نہیں کرتے. آبادی پہ, یہ پانی پہ, دہشت گردی پہ ہمیشہ جب بالکل اخیر ہو جاتی ہے نا کسی چیز کی, یہ قبضہ گروپس, یہ تجاوزات فلانا, ہم لوگ ریئیکٹ نہیں کرتے. میں تو حیران ہوں. میرا اندازہ تھا کہ اگر یہ معاملہ یہاں نہیں تھمتا رکتا تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ تلپٹ ہو جائے گا. 15-20 سال, یہ وہ 26 سال نکال گیا.
तो मेरे तो ये फेवरेट मौजूआत है, सोचा नहीं मैंने तो इस बल्कि पे। आपने लिखा भी। हाँ, लिखा बिल्कुल और बहुत सही। ज़्यादा लिखा। अच्छा उसी साहब, प्रोग्राम का एंड हो रहा है और साल का भी एंड हो रहा है, तो मैं चाहूंगी कि आप एक खूबसूरत शेर के साथ अच्छा, हम एक इसको तो ये है end ना कि करते वक्त हैं। बहता दरिया है, इसको जी। बांट नहीं सकते। ये इंसानों ने बनाए हैं कैलेंडर्स, और ये साल शुरू हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन बहरहाल मेरा अपना ही एक शेर है, रस्ते पे उम्र की मेरा पाँव फिसल गया, एक और साल फिर मेरे हाथों निकल गया। लेकिन हसन साहब अपने व्यूअर्स को वो भी सुनाए ना, होनी क्या अनहोनी क्या, जो भी आप मुझे शेर सुना रहे थे। हाँ, होनी क्या और अनहोनी क्या, होनी क्या अनहोनी क्या। जी होनी क्या और अनहोनी क्या, जो होना हो जाता है। वाह। जो मिलना है मिल के रहेगा, जो खोना हो खो जाता है। हो जाता है। इसलिए कभी अपने बुनियादी असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, कतन नहीं। बचपन में दुकानों पे लिखा होता था, वक्त से पहले नहीं, मुकद्दर से ज़्यादा नहीं। बहुत खुदा की कसम, इस बुढ़ापे तक आते आते मेरा ईमान रासिख हो गया इस बात पे कि आपको वक्त से होनी पहले अनहोनी नहीं, ना, मुकद्दर से ज्यादा नहीं होनी और होना। अनहोनी को टाल को नहीं बहुत सकता। आप यूं खूब। करो या मुंह करो। बहुत खूब। इसी खूबसूरत नोट पे अपने व्यूअर्स से ज़्यादा चाहेंगे, लिखना ना भूलिए MM@geo.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।